بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی نبی الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ 29 نومبر 2015۔ آج کا ٹاپک ہے فطرت خداوندی یا ڈیوائن نیچر۔ قرآن میں جو باتیں بتائی گئی ہیں ان میں سے ایک وہ ہے جو سورہ آل اسراء میں آپ دیکھ سکتے ہیں، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کی فطرت یا انسان کی ساخت اسی فطرت میں بنائی گئی ہے جو کریٹر کی ساخت ہے، جو کریٹر کی فطرت ہے۔ اسی کا ایک شمع انسان کے اندر موجود ہے پوٹینشلی۔ ایک اور آیت ہے، قل کل یعمل علی شاکرتی وربکم اعلم بمن هو اہدی سبیلا۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کی فطرت پیدائشی طور پر تو وہی ہے جو خالق کی فطرت ہے، لیکن انسان اس میں بگاڑ پیدا کر لیتا ہے۔ جو اس کی پیدائشی فطرت ہے وہ بات کو باقی نہیں رہتی۔ یہ بات اور زیادہ واضح انداز میں حدیث میں آئی ہے۔ ایک حدیث ہے جو البخاری اور مسلم دونوں میں آئی ہے۔ کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یہودانہ ومجوسانہ ونصرانہ۔ ہر انسان پیدا ہوتا ہے الفطرہ پر۔ الفطرہ یہ وہی ہے جو قرآن میں ہے، فطرت اللہ۔ الفطرہ پر پیدا ہوتا ہے، لیکن اس کے ماں باپ اس کو یہودی، نصرانی، مجوسی بنا دیتے ہیں۔ دیکھیے یہاں پر یہودی، نصرانی، مجوسی علامتی الفاظ ہیں، علامتی الفاظ ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان پیدا ہوتا ہے تو وہ ایک ماحول میں ہوتا ہے، ایک انوائرمنٹ میں ہوتا ہے، گھر کا ماحول، پھر سماج کا ماحول، پھر دنیا کا ماحول۔ تو پیدا ہوتے ہی انسان کے اندر ایک کنڈیشننگ شروع ہو جاتی ہے، کنڈیشننگ پیدا ہوتے ہی۔ تو آخر میں کیا ہوتا ہے کہ انسان اپنے انوائرمنٹ کا پروڈکٹ بن جاتا ہے، اپنے ماحول کا پروڈکٹ بن جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کو ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ انسان کا جو خالق کا جو ویو لینتھ ہے وہی انسان کا بھی ویو لینتھ ہے پوٹینشلی۔ یعنی اگر وہ ماحول کا اثر نہ لے، اپنے کو کنڈیشننگ سے بچائے، تو اس کا ویو لینتھ وہی ہو جائے گا جو خالق کا ویو لینتھ ہے، اس کا شاکلہ وہی ہو جائے گا جو خالق کا شاکلہ ہے۔ انسان کا مائنڈ سیٹ وہی ہو جائے گا جو خالق کا مائنڈ سیٹ ہے۔ یہ بہت ہی امپورٹنٹ بات ہے۔ زمانے کی دنیا میں انسان کو پہلا کام یہ کرنا ہے کہ اپنے الفطرہ کو بچائے۔
اگر اس کی کنڈیشننگ کی وجہ سے الفطرہ میں چینج آ گیا ہے تو ڈی کنڈیشننگ کریں. وہ ڈی کنڈیشننگ کر کے اپنے آپ کو دوبارہ الفطرہ پر قائم کرے. اگر ایسا نہیں کرے گا انسان تو اس کی ساری ایکٹیویٹیز غلط ہو جائیں گی. اب میں آپ کو ایک مثال کے ذریعے اس کو واضح کرتا ہوں. یعنی الفطرہ کا مطلب یہاں یہ ہے کہ خدا کی ایک اسکیم آف تھنگس ہے, اس کے متعلق اس کے مطابق وہ دنیا کو مینیج کر رہا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم خدا کے جو اسکیم آف تھنگس ہے اس کو سمجھیں, تاکہ ہماری پلاننگ, ہماری ایکٹیویٹیز اس کے مطابق ہوں. ہماری پلاننگ کو خالق کی پلاننگ سے کولیبریٹ کرنا چاہیے, تب ہم کامیاب ہوں گے. اس کی ایک مثال سیرت رسول میں ملتی ہے. بہت سی مثالیں ہیں, ایک میں عرض کرتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے مکہ میں 7ویں صدی عیسوی کے فرسٹ کوارٹر میں. آپ مشن شروع کیا اپنا. اس وقت مکہ شرک کا گڑھ بنا ہوا تھا, یہاں تک کہ مشرک لوگوں نے کعبہ کے اندر بت رکھ دی تھے, 360 بت. یہ 360 بت کیا تھے؟ یہ 360 ٹرائبس یا سب ٹرائبس کے بت تھے. وہاں ہر ٹرائب کا ایک الگ بت ہوتا تھا, جس کو حالی نے کہا کہ قبیلے کا بت جدا تھا. تو ٹرائب تھے, پھر سب ٹرائب تھے, ان کی برانچز تھی, تو ہر ایک نے اپنا ایک الگ بت بنا رکھا تھا. تو یہ 360 بت جو تھے یہ بہت سارے ٹرائبس کے بت تھے یہ. اور وہ گیا اس طریقے سے کعبہ ان لوگوں کے لیے ایک سینٹر بن گیا تھا, پورے عرب کے تمام قبائل کا سینٹر. اور سال بھر وہاں لوگ آتے تھے اپنے بتوں کی زیارت کے لیے, اس کی پوجا پاٹ کے لیے, اس سے آشیرواد لینے کے لیے. تو سال بھر یہ سلسلہ چلتا رہتا تھا. تو کعبہ جو تھا وہ سینٹر آف گیدرنگ تھا عربوں کے لیے, سینٹر آف گیدرنگ. تو آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنا کام شروع کیا تو آپ کا مشن تو توحید کا مشن تھا. شرک کو چھوڑو اور ایک اللہ کے عبادت گزار بنو. اور یہ جو کعبہ جو تھا, آپ جانتے ہیں کہ رسول اللہ سے پہلے حضرت ابراہیم نے بنایا تھا اس کو توحید کے عبادت گاہ کے طور پر, صرف توحید کے لیے. تو توحید کے عبادت گاہ کو انہوں نے شرک کا سینٹر بنا دیا تھا. تو بظاہر یہ ہونا چاہیے تھا کہ رسول اللہ سب سے پہلے کعبہ کو بتوں سے پاک کرنے کے کیمپین چلائیں, بتوں کے خلاف بولیں, بتوں پر کرٹیسائز کریں, بتوں کو کنڈم کریں, اور جو طریقے ہوتے ہیں اس کو استعمال کرتے ہوئے کعبہ کو بتوں سے پاک کرنے کی کوشش کریں. لیکن آپ نے یہاں سے اپنی کوشش کا آغاز نہیں کیا, بلکہ آپ نے اگنور کیا. کیوں؟ اس لیے کہ اس وقت کعبہ کے 2 آسپیکٹ تھے. ایک یہ تھا کہ کعبہ بتوں کا سینٹر بنا ہوا ہے, دوسرا یہ کہ انہیں بتوں کی وجہ سے وہاں پر گیدرنگ ہوتی تھی, مختلف قبائل کے لوگ وہاں برابر آ کے جمع ہوتے تھے.
تو ایک تھا عربوں کا پلیس آف گیدرنگ، ایک تھا عربوں کے بتوں کا پریزنس. تو رسول اللہ نے دونوں کو ڈیلنگ کیا، یعنی بتوں کے پریزنس کو فار دا ٹائم بینگ چھڑا نہیں، چھوڑ دیا اس کو، اور جو گیدرنگ ہوتی تھی اس کو استعمال کیا آپ نے دعوت کے لیے. یعنی ایک فارمولا تھا جس کو میں دوسرے لفظوں میں کہوں گا کہ اگنور دا پرابلم، اویل دا اپرچونیٹیز. یعنی بتوں کے پریزنس کو اگنور کرو اور وہاں جو اپرچونیٹی کریٹ ہوئی ہے اس کو اویل کرو. تو اس کو یہ تھی ڈی لنکنگ پالیسی. اس کا اتنا بڑا رزلٹ نکلا کہ بہت تھوڑے مدت میں کعبہ بتوں سے پاک ہو گیا اور اللہ کی ایک اللہ کی عبادت کا مرکز بن گیا دوبارہ. تو یہ ہے ڈی لنکنگ پالیسی. لیکن موجودہ زمانے میں ہمارے مسلم لیڈر لوگ جو ہیں اس رات کو کہیں سمجھا ہی نہیں. ڈی لنکنگ پالیسی کے جو سنت ہے، اس کو سنت ہم کہیں گے، اس کو کسی ایک بھی شخص مجھے نہیں معلوم، میرے علم میں نہیں ہے کہ اس ڈی لنکنگ پالیسی کو سمجھا ہو، اس کو اویل کرنے کی کوشش کی ہو. میں ایک مثال دیتا ہوں. ایک واقعہ میں نے حال میں اخباروں میں پڑھا کہ ایک یونیورسٹی میں جہاں بہت سے مسلمان پڑھتے ہیں، ویسے وہ یونیورسٹی ہے، تو وہاں پر یونیورسٹی والوں نے ایک بڑی پرسنالٹی کو انوائٹ کیا. ایک بڑی پرسنالٹی، مسلمان اس کے بارے میں نگیٹو ہیں، مسلمانوں کے لیے وہ انوانٹیڈ پرسنالٹی بنی ہوئی. تو مسلمانوں نے زبردست احتجاج پروٹیسٹ کیا اور وائس چانسلر سے مل کر کہا کہ کنسل کیجیے ان کی وزٹ وغیرہ، ایک دھوم مچائی. دیکھیے یہاں پر میں کہوں گا کہ یہ مسلمان جو اس یونیورسٹی میں پڑھاتے ہیں وہ ڈی لنکنگ کی رسول اللہ کی سنت کو نہیں جانتے. وہ نہیں جانتے کہ ڈی لنکنگ بھی رسول اللہ کی سنت ہے. کیوں؟ دیکھیے وہ بڑی شخصیت وی آئی پی اگر اس یونیورسٹی میں آئے تو کیا ہوگا؟ اکیلا نہیں آئے گا وہ آدمی. بڑی شخصیتیں اکیلے نہیں آتی کبھی. ان کی وجہ سے وہاں بہت بڑی گیدرنگ ہوگی، یعنی باہر کے لوگوں کا بھی اور خود یونیورسٹی کے لوگوں کا بھی ایک بہت بڑا اجتماع ہوگا. کیونکہ وی آئی پی جب بھی کہیں آتا ہے تو ایسے ہوتا ہے. تو مسلمان اگر ڈی لنکنگ پالیسی کو سمجھتے کہ یہ سنت اللہ ہے، یہ سنت رسول ہے، تو وہ کبھی پروٹیسٹ نہ کرتے، کبھی بھی اس کے آنے نہ روکتے، بلکہ فوراً یہ سوچتے کہ بھائی یہ تو بہت بڑا ایک موقع ہمارے لیے پیدا ہو رہا ہے، بہت بڑا موقع پیدا ہو رہا ہے. یعنی ان کے آنے کی وجہ سے بہت گیدرنگ ہوگی، ایسے لوگ اکٹھا ہوں گے جن کو ہم کبھی پا نہیں سکتے. الگ سے ہم چاہیں کہ وہ مل جائیں ہم کو تو نہیں ملیں گے. تو ان لوگوں کو ہم قرآن کا ٹرانسلیشن دیں، اسلام پر لٹریچر دیں، ان سے انٹریکشن کریں، ان سے مل کر کے اسلام کے بارے میں جو مس انڈرسٹینڈنگ ہے اس کو دور کریں.
تو ایک دعوی کمپین شروع کر دیتے، پیسفل دعوی کمپین، پیسفل. تو ڈیلنگ کرتے اگر وہ اس پرسنالٹی کی آنا اور دعوت کے اپرچونیٹیز کو اویل کرنا، تو کتنا بڑا فائدہ ہوتا. یعنی ایسا چانس کبھی بھی ان کو یونیورسٹی کے باہر نہیں مل سکتا، یا اس شخصیت کے بغیر نہیں مل سکتا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈی لنک کیا، جب ڈی لنکنگ پالیسی اختیار کی، تو آپ کو موقع مل گیا کہ ایک صورتحال جو بظاہر انوانٹیڈ تھی، اس کو آپ اپنے دعوت کے لیے اویل کر لیں. وہی یہاں بھی ہے کہ اگر مسلمان سمجھتے ہیں کہ وہ شخصیت ان کے لیے انوانٹیڈ ہے، تو اس کا ایک پہلو یہ ہے، دوسرا پہلو یہ ہے کہ اسی کی وجہ سے اتنی بڑی گیدرنگ ہوگی. وہ نہ آئے تو گیدرنگ ہونے والی نہیں. تو اس گیدرنگ کو ایک اپرچونیٹی کے طور پر اویل کرو، اس گیدرنگ کو ایک اپرچونیٹی کے طور پر اویل کرو. یہ ہے ڈی لنکنگ پالیسی. یہ ہے اگنور دا پرابلم، اویل دا اپرچونیٹی. تو یہ ہے خدا کا ویو لینتھ. یہاں پر کیا تھا عرب میں، اور رسول اللہ کا ویو لینتھ بھی وہی ہو گیا جو اللہ کا تھا. وہ یہ کہ دیکھیے مکہ جو تھا، یا عرب کے جو لوگ تھے، عرب میں اس وقت بہت زیادہ آبادی نہیں تھی، لیکن وہ لوگ بہت جاندار لوگ تھے. وہ جو تھے وہ بہت جاندار لوگ تھے. اگرچہ شرک میں پھنس گئے تھے وہ، لیکن تھے بہت جاندار، اور وہ سیکر بھی تھے. وہ ان کا شرک ویسا نہیں تھا. ہمارے ایک استاد تھے، وہ کہا کرتے تھے کہ عربوں کا شرک غلیظ شرک نہیں تھا، مطلب بہت ڈیپ شرک نہیں تھا. تو اللہ کو کیا منظور تھا، ایک آیت سے معلوم ہوتا ہے، لیقطع طرفا من الذین کفروا. قطع طرف کا لفظ اس میں ہے کہ اللہ قطع طرف چاہتا ہے کرنا. طرف کہتے ہیں بیسٹ پارٹ، کس چیز کا بیسٹ پارٹ. تو عرب جو ٹرائبس تھے، جو عرب نیشن تھی، اس کے بہترین لوگوں کو چھانٹ لے دعوت کے ذریعے سے. ان کے بیسٹ لوگوں کو چھانٹ لے دعوت کے ذریعے سے، اور پھر ان کی ٹیم بنائی جائے، اور اس ٹیم کو استعمال کیا جائے اس کے لیے جس کو کہ اظہار دین کا آگے قرآن میں. یعنی اظہار دین ایک ریولیوشن کا بتایا گیا ہے. ایک ریولیوشن لانا تھا عالمی سطح پر، جس کی بگننگ ہونی تھی عرب میں، اور پھر ایک پروسیس کے ذریعے اس کو سارے عالم کا ایک انقلاب بننا تھا. اس کو یہ تھی اللہ تعالیٰ کی پلاننگ. تو اللہ تعالیٰ کی جو ویو لینتھ تھی اس معاملے میں، وہ یہ تھی کہ پرابلم کو اویل کر کے خوب دعوت کا کام کرو، اور ان لوگوں کو چھانٹ کر نکالو، بہترین افراد کو قطع طرف کرو، بیسٹ ممبر آف دا سوسائٹی کو دعوت کے ذریعے چھانٹ کر نکالو. پھر ان سے ٹیم بنے گی. وہ ٹیم ایک بہت بڑا کام کرے گی. یعنی ایک ایسے ریولیوشن کا آغاز کرے گی عرب سے، جس کے اثرات ساری دنیا میں پہنچیں گے، اور ایک نیا دور آئے گا دنیا میں. یعنی دور شرک کی جگہ تو دور توحید آیا تھا. یعنی مخالف اسلام دور کی جگہ موافق اسلام لانا تھا اللہ تعالیٰ کو، لیکن اس کے لیے ایک ٹیم چاہیے تھی. وہ ٹیم بنانے کے لیے ڈی لنکنگ پالیسی چاہیے تھی.
پہلے ڈی لنکنگ پالیسی ہوگی، پھر افراد ملیں گے، پھر ٹیم بنے گی، پھر اس ٹیم کو ٹرین کیا جائے گا، پھر اس ٹیم کو یعنی متحد کیا جائے گا، اس کے اندر شعور پیدا کیا جائے گا، اور وہ ایک زبردست جدوجہد کرے گی جس کے اثرات ساری تاریخ میں پہنچیں گے. یہ کہ یہ تھی خالق کی ویو لینتھ. تو رسول اللہ کی ویو لینتھ وہی ہو گئی جو خالق کی ویو لینتھ تھی. رسول اللہ کی ویو لینتھ وہی ہو گئی جو خالق کی ویو لینتھ تھی. تب یہ ممکن ہوا. موجودہ زمانے میں کیا ہے، مسلمان جانتے نہیں کہ خالق کی ویو لینتھ کیا ہے. بس شور غل، پروٹیسٹ، ہنگامہ، احتجاج، یہاں تک کہ سوسائڈ بامبنگ، یہ سب چیزیں کیا ہیں، خدائی ویو لینتھ سے بے خبری کا رزلٹ ہے. آج بھی یہی تاریخ دہرائی جاتی ہے. آج بھی بار بار ایسے اوکیزن آتے ہیں، ایسے مواقع پیدا ہوتے ہیں جہاں دو قسم کی چیزیں ہوتی ہیں، یعنی پرابلم بھی رہتا ہے لیکن ساتھ ساتھ اپرچونیٹی بھی ہوتی ہے. تو وہاں ڈی لنکنگ پالیسی اختیار کرنی پڑے گی. اس کی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو آزاد بنایا ہے، آزادی دی ہے، ٹوٹل فریڈم. تو ٹوٹل فریڈم کی وجہ سے وہ فریڈم کو مس یوز بھی کرتا ہے. جب مس یوز کرے گا تو پرابلم پیدا ہوں گے. تو اللہ کی ویو لینتھ کے مطابق انسان کی ویو لینتھ ہو تب اس کی پلاننگ کیا ہوگی؟ اس کی پلاننگ یہ ہوگی کہ انسانی آزادی کو مینٹین کرتے ہوئے، پرابلم کو اگنور کرتے ہوئے مواقع کو اویل کرو. انسان کی آزادی کے بنا پر پرابلم بھی رہیں گے لیکن ساتھ ساتھ دنیا میں مواقع بھی رہیں گے، کیونکہ مواقع اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیدا ہوتے ہیں. تو انسان کتنا ہی مس یوز کرے اپنی آزادی کو، لیکن وہ اللہ کے نقشے کو ختم نہیں کر سکتا. وہ پھر باقی رہتا ہے، وہ پھر بھی رہتا ہے. ایسی چیز کہ انسان پلوٹ کر کے فضا میں آلودگی کرتا ہے لیکن سورج تو پھر بھی چمکتا ہے. انسان کا کوئی پولوشن سورج کی روشنی کو ختم نہیں کر سکتا، وہ پھر بھی رہتا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو اس کو ڈسکور کریں کہ انسان کا پولوشن چاہے کتنی بڑھ جائے پھر بھی اپرچونیٹی باقی رہے گی. تو انسان کی آزادی کو انسان کی آزادی کو اگنور کرتے ہوئے، انسان کی آزادی کو مینٹین کرتے ہوئے ہم اپرچونیٹی کو دریافت کریں اور اس کو اویل کریں. یہ ہے اللہ تعالیٰ کی ویو لینتھ. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ نے اس ویو لینتھ پر کام کیا، خود بھی اسی طرح سوچنے لگے. وہ تب اتنا بڑا انقلاب آیا دنیا میں، جس کو کہ ایک فرانس کے ایک ہسٹورین نے اس کے بارے میں لکھا ہے کہ اسلام چینج دا فیس آف دا گلوب. دا ٹریڈیشنل آرڈر آف ہسٹری واز اوور تھرون. ایک نیا دور آیا. اسی دور کا کلمنیشن ہے ماڈرن سویلائزیشن. ماڈرن سویلائزیشن کوئی یعنی اینٹی اسلام سویلائزیشن نہیں ہے، وہ پرو اسلام سویلائزیشن ہے. اس کی وجہ سے ہم کو آزادی ملی، اس کی وجہ سے ہم کو اوپننیس ملا، اس کی وجہ سے ہم کو پرنٹنگ پریس ملا، کمیونیکیشن ملا. ماڈرن سویلائزیشن کی وجہ سے ہمیں یعنی اپرچونیٹی ایکسپوژر ہوا. بھرمار اپرچونیٹی، اس کو اویل کرو. صرف تشدد مت کرو، وائلنس مت کرو. تو یہ دور
اپارچونیٹی ایکسپوجر کا دور ہے. یہ سب ماڈرن سولوشن سے آیا ہے. جیسے میں یہاں بول رہا ہوں اور دنیا میں کہیں بھی سن سکتا ہے کوئی آدمی. تو یہ کہاں سے آیا؟ ماڈرن سولوشن سے آیا. کہ آدمی ایک جگہ بولے اور ساری دنیا میں سنا جائے, یہ ماڈرن سولوشن کی دین ہے. تو یہ دور جو آیا ہے, یہ دور شروع کرنا تھا اللہ تعالیٰ کو. اس کے لیے ٹیم بنانا تھا اور ٹیم ورک کرنا تھا. اس کے لیے بہت ہی پلاننگ کے ساتھ اسٹرگل کرنا تھا. وہ سب اس کے لیے کچھ چیزوں کو ہمیں اگنور کرنا تھا, کچھ لوگوں کو ہمیں نظر انداز کرنا تھا. یہ تھی اللہ تعالیٰ کی ویو لینتھ. اسی لیے ویو لینتھ پر جب انسان جیے گا تب وہ بڑا کام کر پائے گا, ورنہ بڑا کام نہیں کر سکتا. موجودہ زمانے میں مسلمان ہر جگہ شکایت کی بولی بولتے ہیں, ہر جگہ شکایت کی بولی کہ ہم کو ہمارے خلاف سازش کی جا رہی ہے, ہم کو بیکورڈ بنا دیا گیا ہے, ہم کو سیکنڈ کلاس سٹیزن بنا دیا گیا دنیا میں, ہمارے خلاف یہ ہو رہا, ہمارے خلاف ہو رہا. یہ سب کیوں ہے؟ یہ اسی لیے ہوا کہ مسلم لیڈروں نے کریٹر کی ویو لینتھ کیا ہے اس کے مطابق اپنے ویو لینتھ کو بنایا نہیں. کریٹر کا شاکلہ کیا ہے اس کے مطابق اپنے شاکلہ کو بنایا نہیں. شاکلہ کا معنی ہوتا ہے مائنڈ سیٹ. شاکلہ کا مطلب ہوتا ہے مائنڈ سیٹ. کل یا والو اللہ شاکلتی اور ربکم عالم بمن هو اهدی سبیلا. تو جو کریٹر کا شاکلہ ہے وہی شاکلہ ہمیں بنانا ہے, تب دونوں کا ویو لینتھ ایک ہو جائے گا, تب ہماری پلاننگ صحیح پلاننگ ہوگی. ورنہ پلاننگ غلط ہو جائے گی. جب پلاننگ غلط ہوگی تو رزلٹ کہاں سے نکلے گا؟ تو قرآن میں اور حدیث میں یہ وژڈم بتائی گئی ہے, موجود ہے وژڈم. یہ میں نے عرض کیا, یہی زندگی کی وژڈم ہے, زندگی حکمت ہے. لیکن اس زمانے کے مسلمان اس وژڈم سے بے خبر ہے. حدیث میں آتا ہے کہ ایک دور آئے گا جب کہ مسلمانوں کی عقلیں چھن جائیں گی ان سے. تنزع عنہم عقولہم, تنزع عنہم عقولہم. ایک زمانہ آئے گا جب کہ مسلمانوں سے ان کی عقلیں چھن جائیں گی. اگر چھننے کا مطلب کیا ہے؟ یہ مطلب کہ سر میں برین نہیں رہے گا, ان کے سر پر مائنڈ نہیں ہوگا, یہ مطلب نہیں ہے. وہ ایسا ان کے اندر ان کا مائنڈ سیٹ بدل جائے گا. ان کا ویو لینتھ وہ نہ رہے گا جو ویو لینتھ خالق کا ویو لینتھ ہے, یہ مطلب ہے. تو ان کی سرگرمیاں غلط ہو جائے گی, ان کی پلاننگ غلط ہو جائے گی, ان کے ٹارگیٹ غلط ہو جائیں گے. تنزع عنہم عقولہم کے معنی ہے کہ ان کے سر سے برین نکال لیا جائے گا اور صرف کھوپڑی باقی رہے گی, یہ مطلب نہیں ہے. برین رہے گا لیکن ان کا مائنڈ سیٹ بدل جائے گا. وہ مائنڈ سیٹ نہیں رہے گا جو مائنڈ سیٹ خالق کا مائنڈ سیٹ ہے. تو وہ یہی ہے کہ خالق کا جو ویو لینتھ ہے اس ویو لینتھ پر سوچنا نہیں سوچ سکیں گے مسلم لیڈر. زیادہ تر کام بنتا ہے بگڑتا ہے لیڈروں کے ذریعے سے, عوام کے ذریعے سے نہیں. ہمیشہ یاد رکھیے جو عام پبلک ہوتی ہے, جو ماسس ہوتے ہیں, وہ کام کو وہ نہیں بگاڑتے بلکہ لیڈر بگاڑتا ہے, جو لوگوں کو تھنکنگ دیتا ہے, لوگوں کو موبلائز کرتا ہے, لوگوں کو ٹارگیٹ دیتا ہے. ہمیشہ یاد رکھیے بننا یا بگڑنا, کسی قوم کو بننا یا بگڑنا دونوں ہی لیڈروں کے ذریعے سے ہوتا ہے. تو اس کی جڑ جو ہے وہ ہے, جڑ یہی کہ
لیڈروں کی ویو لینتھ وہ نہیں ہوتی جو خالق کی ویو لینتھ ہے. خالق کی سوچ الگ ہے, ان کی سوچ الگ ہے, اور اس کی وجہ ہوتی ہے کیا؟ کنڈیشننگ. الفطرہ جو ہے کنڈیشننگ کی وجہ سے کنڈیشن بن جاتی ہے. اسی کو قرآن میں ایک آیت ہے کہ کون لوگ ہیں جو اللہ کے پسندیدہ بندے ہیں اور جنت میں داخل کیے جائیں گے. تو فرمایا کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. یہ نفس مطمئن کیا ہے؟ نفس مطمئن وہی ہے جو خالق کے ویولنت، جس کا ویولنت خالق کا ویولنت ہو گیا ہو. اس سوچنے کا شاکلہ وہی ہو جائے جو خالق کا سوچنے کا شاکلہ، مائنڈ سیٹ ایک ہو جائے. یعنی خالق رہے گا، بندہ رہے گا، وہ تو اپنی جگہ پر قائم رہے گا، لیکن اپنی زندگی کے معاملے میں انسان کی جو سوچ ہے، اس کا مائنڈ سیٹ ہے، اس کا ویولنت ہے، وہ ہو جائے گی جو خالق کی ہے. ایسے لوگ نفوس مطمئنہ ہوں گے. نفس مطمئن کا مطلب ہوتا ہے کامپلیکس فری سول، یعنی کامپلیکس سے خالی مائنڈ. کامپلیکس کیا ہے؟ آپ سوسائٹی میں رہتے ہیں تو کہیں آپ افینڈ ہو جاتے ہیں، کہیں غصہ آ جاتا ہے آپ کو، کہیں آپ کے اندر باعث بن جاتا ہے، طرح طرح کے نگیٹو تھنکنگ آ جاتی ہے. اس سے آپ کو بچانا، اس سے جو بچا پائے گا وہی نفس مطمئن ہے. اسی کے اندر وہ چیز ڈیولپ کرے گی جس کو ویولنت کہتے ہیں. ویولنت ایک انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ کا ایک درجہ ہے، لیکن وہ انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ اسی وقت ہوگا جب کہ آپ نگیٹو تھاٹس سے کا شکار نہ ہو، آپ افینڈ نہ ہو، آپ غصہ نہ آئے آپ کو. یعنی غصہ کبھی آ جاتا ہے، نہیں تو غصہ نہ آئے، مطلب غصے میں آپ کی شخصیت پر چھا نہ جائے. غصہ وقتی ہو، وقتی طور پر غصہ آئے گا پھر ختم ہو جائے گا. تو اسلام میں یہ مستقل حالت آپ کی وہ نہیں ہونی چاہیے. اگر افینڈ ہو جائے تو مستقل تو افینڈ ہی بنے ہوئے ہیں، غصے آ جائے تو ہمیشہ غصے لگا ہوا آپ کو. شکایت پیدا ہوگی تو شکایت ہی لیے بیٹھے ہیں. نہیں، وقتی طور پر جو قرآن میں لمم کہا گیا، لمم کا ٹچ کر دینا. تو شیطان ٹچ کرتا ہے، اس کو لمم کہا گیا ہے. تو شیطان ٹچ کرے گا، کبھی آپ افینڈ ہو جائیں گے، کبھی آپ کو شکایت ہو جائے گی، کبھی آپ کو غصہ آ جائے گا، کبھی آپ کو نگیٹو سوچ آ جائے گی آپ کے اندر. تو اس سے لمم تو ہوگا، شیطان ٹچ کرے گا آپ کو، لیکن بہت جلد آپ سے باہر آ جائیں گے. فیضا ہو مبصر ہو، بہت جلد سمجھ لیں کہ میں شیطان کے نے مجھے ٹچ کر دیا تھا اور شیطان کے اثر میں آ گیا تھا. تو جو آدمی اپنے کو اس طریقے سے ٹرینڈ وہی سب نفس مطمئن ہے. اور نفس مطمئن جب ہوگی تبھی آپ کا ویو لینتھ وہ ہو جائے گا جو خالق کا ویو لینتھ ہے، اور تبھی آپ رائٹ تھنکنگ آئے گی، رائٹ پلاننگ آئے گی، رائٹ ایکٹیویٹیز آئیں گی. پھر جو یہ سب ہوگا تب آپ کے اندر وہ پرسنالٹی بنے گی جس کو نفس مطمئن کہا گیا ہے. اور اس طرح کی پرسنالٹیز کے لیے جنت ہے. فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. جنت اسی طرح کے لوگوں کا
کی سوسائٹی ہے تو جو آدمی اپنے کو اس طرح بنائے گا وہ اس میں انٹری پائے گا. تو یہ ساری بات قرآن میں حدیث میں موجود ہے, لیکن ڈیپ طریقے سے آپ سوچتے ہیں تب اس کو آپ دریافت کر پاتے ہیں. تو سب سے زیادہ امپورٹنٹ بات ہے کہ آدمی اپنی الفطرہ کو محفوظ رکھے. الفطرہ, ڈیوائن نیچر جس پہ وہ پیدا کیا گیا ہے. جب آپ یہ ہر ایک کا سب سے بڑا کنسرن ہونا چاہیے کہ اس کو اپنے اندر الفطرہ کو محفوظ رکھنا ہے. الفطرہ کو بدلنے سے بچانا ہے, الفطرہ کو کنڈیشننگ سے بچانا ہے. جب ایسا ہوگا تب اس کے بعد وہ دنیا میں رائٹ پرسن بنے گا اور آخرت میں وہ جنت کے لیے ڈیزرونگ کینڈیڈیٹ قرار پائے گا. تو سارا کرکس جو ہے, کرکس وہ ہے الفطرہ میں چھپا ہوا ہے. الفطرہ, ڈیوائن نیچر. تو ڈیوائن نیچر آدمی کا ہمیشہ صحیح ہوتا ہے. اس کو میں کہوں گا مثال کے طور پر آپ پیاز کو لیجیے, انین, پیاز. تو پیاز بڑی سی ہوتی ہے بظاہر, اس کے بعد ایک پرت 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 کور, بہت سے کور. جب کور سب اس کو نکالیں آپ تو آخر کور ملے گا, کور وہ چھوٹا سا ہوگا. وہی پرسنالٹی ہے آپ. تو پیاز جو ہے ایک السٹریشن ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے اس کور کے ساتھ. پیاز کے بیچ میں جو ایک چھوٹا سا کور ہوتا ہے, مغز. لیکن پھر پیدا ہوتے ہی کنڈیشننگ شروع ہوتی ہے. یہی کنڈیشننگ کور ہے, کور, چھلکا. تو جب آپ سوسائٹی میں رہتے ہیں تو آپ کی اس پرسنالٹی پر کور چڑھنا شروع ہو جاتا ہے. ایک بار دوسرا اور تیسرا کور 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 کور, یہاں تک کہ بڑی سی پیاز بن جاتی ہے اور اصل جو مغز سے چھپ جاتا ہے اس کے اندر. تو پیاز کے درمیان میں جو چھوٹا سا مغز ہوتا ہے وہی گویا الفطرہ ہے انسان کے اندر. الفطرہ. تو انسان کا سب سے بڑا کنسرن یہ ہونا چاہیے کہ وہ الفطرہ کو بچائے. قرآن میں ہے کہ یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس, یعنی انسان جو ہے دو وسوسوں کے درمیان ہوتا ہے, شیطان کا وسوسہ, انسان کا وسوسہ. وسوسہ کا مطلب ہوتا ہے باتیں کو بدل کے کہنا, رائٹ اینگل سے چیزوں کو نہ لینا بلکہ رائٹ اینگل سے لینا چیزوں کو. تو یہ کام شیطان بھی کرتا ہے اور انسان بھی کرتا ہے. تو یہ دونوں قسم کے وسوسے کے جو اپنے کو بچائے گا وہی اپنے الفطرت کو بچانے میں کامیاب ہوگا. اس طرح سے جو آپ سوچیں گے تو پوری تعلیمات جو اسلام کی ہیں اور اسلام کی جو تاریخ ہے سب ایکسپلین ہو جائے گی. یہی یعنی ایک کی پرنسپل ہے اسلام کو سمجھنے کے لیے, اسلام کی ہسٹری کو سمجھنے کے لیے, انسان کو سمجھنے کے لیے. ایک کی پرنسپل ہے الفطرہ کا جو میں نے عرض کیا. الفطرہ کو سمجھنے سے آپ کو جو کرشن پلان گاڈ ہے وہ بھی سمجھ میں آئے گا, آپ کی سوچ کیا ہو وہ بھی سمجھ میں آئے گا, آپ کیا کریں کیا نہ کریں اس کو بھی آپ سمجھ پائیں گے. تو جڑ میں یہی ہے کانسیپٹ
الفطرہ کا کانسیپٹ، فطرۃ اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ، یہ بھی ہے اس میں. یہ الفطرہ جو ہے کہ بدلتا نہیں معنی ہے کہ انسان تو بدلتا ہے لیکن جو نیچر میں ہے وہ نہیں بدلتا. جیسے پیاز کا جو کور ہے وہ نہیں بدلے گا، چھلکا بدلتا ہے. تو لا تبدیل لخلق اللہ کے معنی ہے کہ جو پیدائشی طور پہ انسان جو الفطرہ لے کر آیا ہے وہ اندر موجود رہے گا ہمیشہ، اندر سے کبھی وہ ڈس اپیئر نہیں ہوگا. اوپر اس کی کنڈیشننگ سے اس کے اندر اوپر چینج آئے گا، کنڈیشننگ. لیکن کنڈیشننگ کے اندر پھر بھی وہ ان چینج ایک ریئلٹی باقی رہے گی جس کو الفطرہ کہا گیا ہے. اس کا مطلب ہے کہ جب بھی آپ کو ہوش آ جائے، جب بھی آپ جاگ اٹھیں، جب بھی عمر کے کسی بھی حصے میں آپ کو یہ اسپرٹ پیدا ہو جائے کہ اپنے کو بدلنا ہے، اپنے کو الفطرہ پر لانا ہے، تو ہر عمر کے ہر حصے میں، زندگی کے ہر مرحلے میں آپ ایسا کر سکتے ہیں کیونکہ وہ الفطرہ وہ موجود ہے، وہ بدلا نہیں ہے. لا تبدیل لخلق اللہ، وہ بغیر بدلے ہوئے وہ اندر آپ کے موجود ہے. تو جب بھی آپ کو ہوش آ جائے، جب بھی آپ چوکنا ہو جائیں، جب بھی آپ نے فیصلہ کرے کہ مجھے اپنے کو بدلنا ہے، اپنی ڈی کنڈیشننگ کرنی ہے، تو کسی بھی وقت آپ شروع کر سکتے ہیں یہ پروسیس. اور وہ پروسیس کامیاب ہونا بھی یقینی ہے کیونکہ وہ بدلا نہیں، وہ الفطرہ تو بدلا نہیں، وہ موجود ہے ویسے ہی. تو جیسے کہا جاتا ہے کہ ایک ہوتی ہیبٹ، ایک ہوتا ہے ایڈکشن، لیکن ایڈکشن ہو جائے تب بھی آپ اس کو بدل سکتے ہیں. تو میری دعا ہے کہ مجھ کو اور آپ کو اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ ہم اپنی الفطرہ کو محفوظ رکھیں، اس کو کنڈیشن سے بچائیں، اور اگر کنڈیشن ہو گئی ہو تو اس کو ہم ڈی کنڈیشن کریں، ڈی کنڈیشن، اور پھر وہاں پہنچیں جہاں خالق نے ہمیں پیدا کیا ہے الفطرہ کی سطح پر. اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو توفیق دے کر ہم ایسا کر سکیں، یہی میسج ہم دنیا کو بتا سکیں، خود اسی پر جئیں اور دوسروں کو اسی پر جینے والا بنائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.